اچھا، تو جو بات ہماری چل رہی تھی حقوق العباد کے حوالے سے، تو اس میں آپ کے سامنے مشکات شریف کی ایک روایت، جو حدیث کی کتاب ہے مشکات شریف، اس کی ایک روایت کا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے فیصلے فرمائیں گے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، تو وہاں پر 3 قسم کی عدالتیں ہوں گی، 3 طرح کے فیصلے ہوں گے۔ ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عدالت اور ایک فیصلہ کفر اور شرک کا ہوگا، جہاں پر کوئی معافی نہیں ہے اور وہاں سیدھا سیدھا جہنم کا فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ، دوسری عدالت، جس میں صرف اور صرف حقوق اللہ کے فیصلے ہوں گے، حقوق اللہ کے فیصلے ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر مالی صدقات ہیں، دیگر مالی اور بدنی عبادات ہیں، ان کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر ہے، جنہیں چاہے معاف فرما دیں اور جنہیں چاہے سزا دے کر جہنم بھجوا دیں۔ لیکن ایک تیسری عدالت ہوگی، تیسرا فیصلہ ہوگا جو انتہائی سخت ہے، وہ ہے حقوق العباد کی عدالت۔ حقوق العباد کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو بھی حاضر فرمائیں گے اور مظلوم بھی حاضر ہوگا۔ تو وہاں اللہ مظلوم کو اختیار دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم اور جابر کو بھی، جس نے دنیا میں آپ کے حقوق پر قبضہ کیا ہے، جس نے دنیا میں آپ کے حقوق ضبط کیے ہیں، آپ کے حقوق پامال کیے ہیں، چاہے وہ مالی حقوق ہوں، چاہے وہ اخلاقی حقوق ہوں، چاہے وہ معاشرتی یا معاشی حقوق ہوں، جتنے بھی حقوق ہیں وہ کسی بھی انسان کے ہوں، ان اور انسان سے ہٹ کر دیگر احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جانوروں کے حقوق جن میں ہم خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر ان میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس مظلوم کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کا اختیار اس مظلوم کو دے دیں گے۔ اب وہ مظلوم ظاہر ہے حشر کا میدان ہے، جہاں ایک نیکی انسان کو، اگر وہ دنیا کا سارا کچھ وہاں پر دیا جا سکتا ہو اور اس نیکی کے خریدنے کے لیے، تو انسان وہاں بھی اس سودے میں دریغ نہیں کرے گا۔ تو جہاں انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ اپنے دنیاوی حقوق یہاں پر لیے جائیں، تو پھر وہاں پر وہ انسان اس ظالم کو، اس جابر کو جس نے حقوق ضبط کیے ہیں، وہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ حقوق وہاں اپنے حاصل کرے گا۔ اور ظاہر ہے وہاں پھر نہ کوئی مال دے سکتا ہے، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا جس کا زبردستی چھینا اور قبضہ کیا ہے وہ دے سکتا ہے، نہ جس کی غیبت کی ہے معافی مانگ سکتا ہے، نہ جس کا حق دبایا ہے اس سے صلح صفائی کر سکتا ہے۔ وہاں پر صرف اور صرف نیکی دینی پڑے گی، صرف اور صرف نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو وہ اپنی نیکیاں لے گا اور وہ پھر جا کر چلا جائے گا، اب دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، اس طریقے سے۔ یہ تو خلاصتاً عرض یہ ہے کہ یہ جو تیسری عدالت ہے یہ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، اور اس کا تعلق بالخصوص ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم جو حقوق العباد میں میں رشتہ داروں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں بیوی کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں شوہر کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں والدین کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں اولاد کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں پڑوسی کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں محلہ داروں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں قریبی رشتہ دار اور دور کے رشتہ داروں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں، جس میں تمام انسان آ جاتے ہیں، تمام انسان آ جاتے ہیں۔ اور یہ حقوق چاہے وہ لسانی ہوں، چاہے وہ آئینی ہوں، چاہے وہ کان کے سننے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مالی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ معیشتی ہوں، وہ ہر اعتبار سے جتنے بھی حقوق ہیں ان کے متعلق تیسری عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ بندوں کے حوالے فرما دیں گے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جو ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو پہلے صف کے نمازی ہوتے ہیں، حقوق العباد کا بڑا خیال رکھتے، حقوق اللہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں ہم صفر ہیں، زیرو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔